القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصراط المستقيم هو الصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه كل واحد من غير أن يكون فيه التفاؤت إلى شعب اليمين والشمال، وهو الذي يكون معتدلا بين الإفراط والتفريط، وهذا صادق على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها متوسطة بين الإفراط الذي في دين موسى عليه السلام والتفريط الذي في دين عيسى عليه السلام، وعلى عقائد السنة والجماعة فإنها متوسطة بين الجبر والقدر وبين الرفض والخروج وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرها، وعلى طريق سلوك جامع بين المحبة والعقل، فلا يكون عشقا محضا مفضيا إلى الجذب، ولا عقلا صرفا موصلا إلى الإلحاد والفلسفة، نعوذ بالله منه. وفيه تلميح إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الصراط الذي يكون على الشارع العام ويسلكه كل واحد من غير أن يكون فيه التفاوت إلى شعب اليمين والشمال. کہہ رہے کہ سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم کا لفظ ہے تو سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں سیدھا راستہ سے مراد وہ راستہ ہے جو شارع عام پر ہو، یعنی ایسا عام راستہ جس پر سے ہر چھوٹا بڑا گزرتا ہو بغیر اس کے کہ دائیں بائیں کی طرف اس میں کوئی التفات ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَدِلًا بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، اور یہ وہی راستہ ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان معتدل ہو۔ وَهَذَا صَادِقٌ عَلَى شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، لأنها متوسطة بين الإفراط الذي في دين موسى عليه السلام والتفريط الذي في دين عيسى عليه السلام، اور یہ صراط مستقیم ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر صادق آتی ہے، اس لیے کہ وہ اس افراط سے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی اور اس تفریط سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھی بالکل درمیان میں واقع ہے۔ وعلى عقائد السنة والجماعة فإنها متوسطة بين الجبر والقدر وبين الرفض والخروج وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرها۔ اسی طرح صراط مستقیم اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ ان کے عقائد فرقہ جبریہ و قدریہ کے بین بین ہیں۔ وبين الرفض والخروج وبين التشبيه والتعطيل الذي في غيرها، اسی طرح اہل سنت والجماعت کے عقائد فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کے عقائد کے بین بین ہیں، اور روافض اور خوارج کے عقائد کے بین بین، اور فرقہ مشبہہ اور معطلہ کے عقائد کے بین بین ہیں۔ وعلى طريق سلوك جامع بين المحبة والعقل، فلا يكون عشقا محضا مفضيا للجذب، ولا عقلا صرفا موصلا للإلحاد والفلسفة۔ اور صراط مستقیم کا اطلاق سلوک اور معرفت پر بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو، لہذا نہ تو عشق محض ہو جو جذب تک پہنچا دے، اور نہ عقل محض ہو جو بے دینی اور بددینی تک پہنچا دے۔ اس کا جملہ مترجم ہے نعوذ باللہ منہ، ہم اللہ تعالیٰ سے ان امور سے پناہ مانگتے ہیں۔ وفیہ تلمیح الی قولہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم، اور ماتن کے قول میں باری تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف اہدنا الصراط المستقیم کی طرف اشارہ ہے، تلمیح ہے۔ دیکھیے اس عبارت کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے
صراط مستقیم کے معنی کو بیان فرمایا ہے اور پھر اس کا مصداق بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے صراط مستقیم کا معنی بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم اس واضح اور کشادہ راستے کو کہا جاتا ہے جس کے درمیان میں نہ تو کجی ہو اور نہ ٹیڑھا پن ہو، جس کی وجہ سے ہر آدمی ادھر ادھر بھٹکے بغیر آسانی سے اس پر سے گزر جاتا ہو۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم ہر ایسے قول یا فعل کو کہتے ہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ میرے کہ یہ صراط مستقیم کا معنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے مصداق کو متعین فرمایا، 3 مصداق اس کے بیان فرمائے۔ پہلا مصداق یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہو، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر نہ تو افراط ہے، دیکھیے 2 لفظ نے استعمال فرمایا، ایک افراط، دوسرا تفرید۔ افراط باب فعل کا مصدر ہے اور اس کے معنی آتے ہیں حد سے زیادتی، اور تفرید باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں حد سے زیادہ کمی۔ تو ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ، اس کے اندر نہ تو حد سے زیادہ سختی ہے اور نہ حد سے زیادہ نرمی ہے، بلکہ ہماری شریعت کے اندر اعتدال اور میانہ روی ہے۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کہ اس کے اندر افراط تھا، یعنی اس کے اندر حد سے زیادہ سختی تھی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اتنی زیادہ سختی تھی کہ اگر کسی کے کپڑے پر نجاست کے چھینٹے پڑ جائیں، نجاست لگ جائے، تو محض دھونے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جس جگہ میں نجاست لگی ہے موضع نجاست کا کاٹنا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی سختی تھی۔ ہماری شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہوں تو اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے، 40واں حصہ نکالنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر 1/4 حصہ نکالنا تھا۔ 100 روپے کسی کے پاس ہیں تو اس میں سے 25 روپے زکوٰۃ میں نکالنا ضروری تھا، فرض تھا، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو محض توبہ سے معاف نہیں ہوگا وہ، بلکہ اس کے مرتکب کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اور وہ اسے حیض آ جائے، یعنی حائضہ عورت ہے، تو اس کے شوہر کے لیے اس کے ساتھ رہنا بالکل جائز نہیں تھا، بلکہ اس کو بالکل ایک الگ مکان کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ سختی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ان حکام شاقہ کا مکلف بنایا گیا تھا۔ اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر تفرید تھی، یعنی حد سے زیادہ نرمی تھی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شراب حلال تھی، سور اور مردار کا گوشت کھانا حلال تھا، اور نجاست لگنے کے باوجود کپڑا ناپاک نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح حائضہ عورت سے عہدی کرنا جائز تھا۔ تو ان دونوں شریعت کے مقابلے میں جو شریعت محمدیہ شریعت جو ہماری شریعت ہے، اس کے اندر میانہ روی کو اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہماری شریعت کے اندر نہ تو حائضہ عورت کو بالکل شوہر سے الگ کیا جائے کہ اسے دوسرے مکان کے اندر رکھ دیا جائے، اور نہ اتنی زیادہ نرمی برتی گئی ہے کہ اس کے ساتھ وطی اور جماع کو جائز قرار دیا جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ حائضہ عورت کو شوہر اپنے مکان کے اندر رکھ سکتا۔ حائضہ عورت شوہر کے مکان کے اندر رہے گی، لیکن شوہر کے لیے اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرح کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کاٹنا ضروری ہے، اتنی زیادہ سختی بھی نہیں ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرح اتنے زیادہ نرمی ہے کہ کپڑے پر نجاست لگنے سے کپڑا ناپاک ہی نہ ہو، بلکہ حکم یہ ہے کہ موضع نجاست کو اچھی طرح دھل لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو وہ ہماری جو شریعت ہے وہ صراط مستقیم کا مصداق بن سکتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کا اطلاق اہل سنت والجماعت کے عقائد پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیگر اسلامی فرقے کے جو عقائد ہیں ان کے مقابل بین بین ہے۔ چنانچہ آپ عقیدہ کتابوں کے اندر پڑھیں گے کہ تقریباً 70 سے زیادہ اسلامی فرقے پیدا ہوئے ہیں 4ویں 5ویں صدی تک، بعد میں تو اور زیادہ پیدا ہوئے، اور ان تمام اسلامی فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ متوسط ہے، بین بین ہے، میانہ روی پر مبنی ہے۔ یا مصنف نے چند فرقوں کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کے عقائد کے بنسبت بین بین اور میانہ روی پر مبنی ہے، اس طور پر کہ فرقہ قدریہ کے عقائد میں افراط ہے، چنانچہ انہوں نے بندوں کے لیے قدرت کاسبہ اور قدرت خالقہ دونوں کو ثابت کیا ہے۔ یعنی فرقہ قدریہ کا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ ہے وہ اپنے افعال کا کاسب بھی ہے اور خالق بھی ہے، حالانکہ قرآن پاک کی آیت واللہ خلقکم ما تعملون، یعنی اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا ہے جو تم کرتے ہو، یہ بندے کے خالق افعال ہونے کی تردید کرتی ہے۔ اسی طرح فرقہ جبریہ کا عقیدہ کے اندر تفریط ہے۔ فرقہ جبریہ کہنا ہے کہ بندہ یہ جماد محض ہے، یعنی بندہ یہ پتھر کی طرح ہے۔ یعنی فرقہ جبریہ یہ کہتی ہے کہ بندہ نہ تو اپنے افعال کا کاسب ہے اور نہ خالق ہے، بندے کو نہ کسب کی قدرت حاصل ہے نہ خلق کی قدرت حاصل ہے، بندہ نہ کسی فعل کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ اس کا کسب کر سکتا ہے۔ ان دونوں کے برخلاف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ کے لیے قدرت خالقہ تو ثابت نہیں ہے، البتہ قدرت کاسبہ ثابت ہے، یعنی بندہ اگرچہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کا کسب کر سکتا ہے۔ تو فرقہ جبریہ اور قدریہ کے عقائد کی بنسبت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ چونکہ اعتدال پر مبنی ہے، اس لیے یہ بھی صراط مستقیم کا مصداق بن سکتا ہے۔ اسی طرح فرقہ روافض اور خوارج کے عقائد کے بنسبت اہل سنت والجماعت کا عقیدے کے اندر چونکہ اعتدال اور میانہ روی ہے، اس لیے بھی یہ بھی صراط مستقیم کا مصداق بن سکتا ہے۔ اس طور پر کہ روافض نے اکثر صحابہ کو چھوڑ دیا، چنانچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا انکار کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو گالی دیتے ہیں، مسائل الخفین کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ یعنی فرقہ روافض انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور مودت میں افراط کیا اور غلو سے کام لیا۔ اس کے برخلاف خوارج ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں تفریط سے کام لیا، حتیٰ کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقہ صحیح سے نکل گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنگ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کو گالی دیا۔ ان دونوں فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت نے یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس بارے میں سکوت اختیار کیا جائے گا، مشاجرات صحابہ کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے گا، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں اور اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ اہل سنت والجماعت شیخین کی امامت اور خلافت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ فرقہ مشبہہ اور معطلہ کے عقائد کے بنسبت بین بین ہے اور میانہ روی پر مبنی ہے۔ لیکن فرقہ مشبہہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور پھر ان میں جزوی اختلاف ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کے لیے جسم کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جسم ہے اور جہت ہے، اور ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مخلوق کے اجسام کی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے خون، گوشت اور ہڈیوں کا جسم رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور فرقہ معطلہ کا کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ معطل اور بیکار ہے۔ آپ نے فلسفہ کتاب کے اندر میبزی وغیرہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ جو قدیم فلاسفہ تھے جن کو حکمہ کہا جاتا ہے،
ان کا جو نظریہ تھا، عقیدہ تھا، وہ کچھ یوں تھا کہ اللہ رب العزت نے عقل اول کو پیدا کیا، اور پھر عقل اول سے عقل ثانی کا صدور ہوا، پھر اس سے عقل ثالث کا، اس طرح 10 عقول پیدا ہوئے، اور یہ جو دنیا کا پورا نظام ہے یہ عقول عشرہ، یہ 10 عقول ہیں، یہی چلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ معطل و بیکار ہیں، تو ان کو معطلہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو معطل و بیکار مانتے ہیں کہ جو عقول عشرہ ہے یہ چلاتے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کے مقابلے کے اندر اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ میانہ روی پر مبنی ہے، بین بین ہے، اعتدال پر مبنی ہے، کہ اللہ رب العزت جہت جسم سے منزہ اور پاک ہے، اور تمام مخلوقات کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کا اطلاق سلوک اور معرفت کے راستے پر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ راستہ جو محبت اور عقل دونوں کو جامع ہو۔ دیکھیے سلوک ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ سلوک کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ظاہر کو افعال ذمیمہ سے اور باطن کو اخلاقی رذیلہ سے مہذب اور پاک کرے، تو وہ راستہ یعنی سلوک اور معرفت کا راستہ یہ صراط مستقیم کا مصداق بن سکتا ہے، کیونکہ سلوک کے اندر محبت اور عشق دونوں کا عنصر ہوتا ہے، دونوں کا دخل ہوتا ہے، نہ تو اس کے اندر عشق محض کا دخل ہوتا ہے اور نہ صرف عقل محض کا دخل ہوتا ہے، کیونکہ عشق بغیر عقل کے دخل کے انسان کو مجزوع اور بے خود کر دیتا ہے، اسی طرح عقل محض بغیر عشق کے انسان کو ملحد کر دیتی ہے اور وہ خلاف عقل امور کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ لہذا محبت اور عقل دونوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے طریق سلوک میں چونکہ اعتدال ہے، اس لیے صراط مستقیم کا مصداق طریق سلوک کو قرار دینا بھی درست ہے۔ آخر میں شاعر نے فرمایا کہ ماتن کے کلام الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم میں باری تعالیٰ کا قول اہدنا الصراط المستقیم کی طرف تلمیح ہے۔ دیکھیے تلمیح باب فعل کا مصدر ہے، اور لغوی معنی اس کے آتے ہیں اشارہ کرنا، اور اصطلاح میں تلمیح کہتے ہیں کہ کلام کے درمیان میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جس سے کسی قصے کی طرف یا شعر کی طرف یا کسی مثل کی طرف یا قرآن کے کسی آیت کی طرف اشارہ کیا جائے۔